السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اسلامی افیئر اور میں ہوں حبیب احمد۔ آج کی خاص خبریں آپ کو دینے والا ہوں، 2-4 منٹ رک جائیے گا۔ عربوں سے جو خبریں ملتی ہیں وہ ایک قدم آگے ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ حوثیوں نے جو کل کو پیغام دیا تھا پورے یورپین میڈیا کو، پوری یورپین دنیا کو بلکہ، کہ جو لال ساگر ہے، ریڈ سی ہے، لال سمندر ہے، وہ پورے یورپ کے لیے گریو یارڈ بنے گا، ان کا قبرستان بنے گا۔ آپ سوچئے کتنی بڑی دھمکی انہوں نے دی ہے پورے یورپ کو، کیونکہ ابھی تو انڈیا بھی دیکھیں چیخ رہا ہے، اس کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اس کی بھی ٹریڈ میں بہت فرق پڑ رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو بیچ میں شارٹ کٹ تھا یمن کے راستے سے پوری ایشیا کو، یورپ سے یورپ کی طرف چیزیں جاتی تھی، اور یورپ سے جو کنٹینرز آتے تھے ایشیا میں، ابھی ان کو بھی مسئلہ ہو گیا کہ یہ حوثیوں نے کہا کہ جو بھی اسرائیل کی مدد کی خاص طور پر آئے گا بحری جہاز، اس کو اڑا دیا جائے گا، اور انہوں نے تقریباً 19 دسمبر کو اڑا کے بھی دکھایا یورپین کے 2 جہاز، ایک میں کنٹینر تھا، ایک میں آئل تھا جو اسرائیل کو جا رہا تھا۔ ابھی انہوں نے اعلان کر دیا یورپین یونین نے کہ ان کا 10 ملکوں کا کولیشن بنا ہے، کہ وہ 10 ملک اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حوثیوں کے خلاف آپریشن کریں گے، اپنے جہازوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر بھیجیں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا 19 دسمبر کو۔ میں نئی اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ ابھی انڈیا کو بھی کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو بھی افریقہ کے راستے جائیں، اگر یورپ جائیں تو 10 دن کا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح یورپ والوں کو جب ادھر ایشیا میں آنا پڑتا ہے تو ان کو بھی 10 دن کا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 30 سے 35% کا جو ہر چیز پہ، ہر آئٹم پہ ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کا بہت بڑا اثر پڑا ہے یورپین لوگوں کو، ایون کہ ایشیا لوگوں کو بھی ہے، لیکن جو ہوتی ہیں وہ بڑا اچھا ان کو پیغام دے رہے ہیں، بڑا اچھا ریونج لے رہے ہیں ان لوگوں سے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ دوسری میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حوثیوں کو، یمن کو اور لبنان کو ہی کیا پڑی تھی کہ پوری دنیا سے پنگا لینے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہوتی ہے ایمان کی نشانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو یہ ایک جسم تڑپ رہا ہے مسلمانوں کے لیے، جو فلسطین میں، غزہ میں، خان یونس میں خاص طور پہ جو آپریشن ہو رہا ہے، بستیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پھر ریفیوجی جو کیمپس ہیں بیچارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان کو مردوں کے کپڑے اتار کے ان کے ٹرکوں میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا، لیکن میرا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا، لیکن ٹک ٹاک میں 2-3 میرے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں۔ میں نے پھر دوبارہ ٹرائی کیا کہ میں یوٹیوب کا نیا اکاؤنٹ بناؤں، یہ میری دوسری ویڈیو اس پہ، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حوثیوں کو ہی کیا پڑی تھی ان سے دشمنی لینے کی، تو یہ ایک جذبہ ایمانی ہے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد ہیں، ان کو قرآن کا علم کا پتہ ہے۔ ہمارے علماء کرام چپ بیٹھے ہیں اس معاملے میں، بڑے بڑے صحابہ کرام کی جو شان بیان کرتے ہیں، ان کے جذبہ شہادت بیان کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں، جو پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانی، اور ان کے جذبات اور ان کی جنگوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔ آج یہ سارے علماء کرام چپ ہیں، ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے بولنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، حالانکہ ان کو فور فرنٹ ہونا چاہیے، فور فرنٹ پہ ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عوام کے بھی پیچھے ہیں۔ سب سے آگے یہ علماء کرام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سپاہ سالار فوج ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ عوام ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، اپنے ٹیکس دیتی ہیں، اپنا مال ان پہ خرچ کرتی ہیں۔ 70% مال ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس میں ادارے ہیں، اور ہماری نیوی ہے، ہماری آرمی ہے، ہمارے گورنمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ 70% یہ کھا رہے ہیں، 30% پہ عوام چل رہی ہے، قربانی کس بات کی؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی عوام آگے ہے، جہاد کرنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن جو آرمی ہے اس کے پیچھے ہے، چپ کر کے بیٹھی ہے، پیچھے جانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور ہمارے علماء کرام ان سے بھی پیچھے بیٹھے ہیں کہ ہم نہ بولنے کو جہاد کا فتویٰ نہ دیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے قرآن کی آیت جانتے ہیں علماء کرام۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی کیوں نہیں پڑھتے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، قتال فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں اس سے کراہت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں اس سے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے کتب علیکم الصیام، یہ تو ہر رمضان میں پڑھتے ہیں کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو روزوں پہ بڑا زور دیتے ہیں،
قتال پہ کبھی نہیں دیا. اسی طرح کتب علیکم القصاص فی القتل، آپ کو قتل میں قصاص آپ پہ فرض ہے. اسی طرح نماز مومنی پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز بھی مسلمانوں پہ وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے. یہ آیت ہے صحیح علماء کرام ہم سے یہ بہتر جانتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں تدبر کرتے ہیں ان کو ان آیات کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں عوام کے پیچھے اور آرمی کے پیچھے، چپ کر کے بیٹھے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، مسجدوں کے چندے کھا رہے ہیں. یہاں کے جہاد کی ایمانی طاقت کی ضرورت سے یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. اچھا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ان کا 30 سے 35% چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کرائسس آ رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ یوکرین بھیج کے رشیا کے خلاف تھک چکا ہے. ابھی پاکستان نے بھی اس ٹائم میں اپنا اسلحہ امریکہ کو بیچا تھا، بیشک کسی ایجنٹ کے ذریعے بھیجا تھا، اس نے یوکرین کو دیا تھا. یوکرین نے وہ بم پھوڑے رشیا پہ، اور رشیا کو نے جب ہم بم دیکھے تو وہ میڈ ان پاکستان کے تھے، تو اندر سے تو رشیا بھی پاکستان کے خلاف ہے. ابھی رشیا کا کیا ہوا کہ یورپین میں ایک ویڈیو میں کچھ کلپس میں آپ کو پکچریں بھیجوں گا کہ یورپ نے رشیا پہ پابندی کیا لگائی ہے کہ اس کا تیل اور گیس بند کی جائے. اس کا ڈائمنڈ بڑا بیلجیم میں بکتا تھا. بیلجیم بہت بڑی منڈی ہے، عالمی منڈی ہے دنیا میں ڈائمنڈز کی. تو وہاں اس کا رشیا کا ڈائمنڈ جا رہا تھا، تو وہ بھی انہوں نے پابندی لگائی گئی ہے. ابھی وہ بھی جو بزنس مین ہیں وہاں پریشان ہے بیلجیم میں، ایون کو یورپین لوگ ہیں، انہوں کو پتہ ہے کہ ابھی اصل و نقل میں پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ جو رشیا کا تھا یہ گارنٹڈ تھا، بہت بزنس تھا، کتنے ملین ڈالر اس کو پچھلے سال ملے ہیں یورپ سے رشیا کو. رشیا پورے یورپ کے خلاف لڑ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی چیزیں بند کی ہیں. ابھی یہ میں یہاں پوائنٹ آؤٹ اور کرنا چاہتا ہوں، بات یہ بڑی اہم بات ہے. کبھی پاکستان کو جو عمران خان نے قدم اٹھایا تھا وہ بہت پہلے اٹھانا چاہیے. اس نے آخری دن میں اٹھایا جب جنگ شروع ہو رہی تھی. اس پہ جائے گی قسمت خراب کیا، اس ٹائم اس کے بلیم لگ گیا کہ یہ رشیا کو سپورٹ کر رہا، پورا یورپ خلاف ہو گیا، اسی وجہ سے نکالا گیا. تو اس وقت پاکستان کے لیے پھر موقع ہے کہ وہ رشیا سے سستا تیل لے سکتا ہے، سستی گیس لے سکتا ہے. کوئلہ ہمارا اپنا ہے، الحمدللہ اسے لینے کی ضرورت نہیں. وہ یہ ساری چیزیں یورپ میں سیل کر رہا تھا. اور پاکستان اس ٹائم ایران سے بھی لے سکتا ہے، رشیا بھی سے لے سکتا ہے. انڈیا اگر لے رہا ہے رشیا سے آئل سستا، ایران سے لے رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں لے رہا؟ پاکستان اتنا ہی غلام بن چکا ہے کہ اسے امریکہ کے آرڈر کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے. فلسطین میں جو امداد جا رہی تھی وہ بھی بینکوں میں آفیشیل طور پہ UBL کی تو سائٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ملک سے بینک کی تھرو کوئی چندہ نہیں بھیجا جا سکتا فلسطین کے لیے. اتنی ظالم حکومت کہاں ہوگی دنیا میں؟ پورا عرب UAE وغیرہ چپ کر کے بیٹھا ہے. حوثیوں کو کیا پڑی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان سے متھا لگانے کی پورے یورپ سے. انہیں پورا یورپ سے متھا اس لیے لگایا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، مردوں کے کپڑے اتار کے ٹرکوں میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتہ. آج میں یہ ویلاگ چھوٹا ہی بناؤں گا تاکہ کچھ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن میں تھوڑی بہت جو بھی مین چیز آ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. حوثی سرگرم ہے سی میں، آب سمندر میں 10 یورپین لوگوں کا کولیشن بنا ہے. وہ لوگ حوثیوں کا مقابلہ کے لیے آئیں گے، آج آئیں یا کل آئیں، 21 کو آئیں، 22 کو آئیں، وہ ایک مقابلہ کھڑا ہوگا. اور اسرائیل جو ہے نا وہ ظاہر لبنان پہ بھی بمباری کر رہا ہے اور یمن پہ بھی کر رہا ہے. اور ایران چپ کر کے بیٹھا ہوا، وہ تو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس میں جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو حماس والے تھے انہوں نے ہمیں بتائے بغیر یہ حملہ کیا تھا اسرائیل پہ. لیکن وہ ہو سکتا ہے چوری چھپے اسلحہ دے رہا ہو، سب مشہور تو یہ پورا یورپ یہی کہہ رہا ہے کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہ فور فرنٹ سامنے نہیں آنا چاہتا. تو اسی طرح دوسرے ملک بھی سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن جو دوسرے ملک تو یہ پورا UAE جو ہے، گلف ایریا، سعودیہ ہے، UAE ہے، دبئی ہے، قطر ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، یہ نہیں سپورٹ کر رہے کیونکہ یہ تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلق بنا کے بیٹھے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے، اس کی ہم نے رکھوالی کرنی ہے، مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو پوری انسانیت کی جان بچاتے ہیں. اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. علماء کرام یہ باتیں نہیں بتائیں گے، چپ کر کے بیٹھے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں پاکستان میں. اسی طرح جب یہ قرآن کی آیتیں ہیں تو وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی، عربوں کی آرمی سب ڈر رہی ہے. میں نے پچھلی ویلاگ میں میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ان سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے کسی خدا سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے تھا.
واضح آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے اپنے جان، اپنے مال، اپنے بیوی بچے دنیا میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اہمیت رکھتے ہیں، یا تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے، تو پھر ٹھہرو کا مطلب یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اپنا معجزہ دکھا دے، کوئی سزا دے دے، تو اللہ آپ سے ناراض ہے. کیوں نہیں ہوگا اللہ ہم سے ناراض؟ پہلے نمبر پہ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے. مائنڈ نہ کیجیے، برا نہ منائیے گا. 75% سے زیادہ لوگ بے نمازی ہیں. 20-25% نماز پڑھتے ہیں، اس میں پکے نمازی 10% ہوں گے، اس میں تہجد پڑھنے والے 5 ہوں گے. تو بیچ میں سود کا بھی پوری حکومت کو تو سود میں ڈال ہی دیا، پاکستانی کو تو خاص طور پہ پوری قوم کو ڈالا ہوا ہے، آرمی والوں نے، ججوں نے اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے. جب آپ سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو جو 30 روپے کا آٹا تھا پاکستان میں 100 روپے کا 80 روپے کا بک رہا ہے، وہ باقی کیا ہے؟ سود ہے. جو 4-5 روپے کی بجلی ہے، لوگ 50 روپے بڑھ رہے ہیں یونٹ کے، باقی کیا ہے؟ سود ہے. وہ آپ اپنے خرچے پورے کرتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکی نے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہار کے آئی ہے ورلڈ کپ میں، کوئی 0% اس کی پرفارمنس تھی. کوئی آگے سیمی فائنل کیا کوارٹر فائنل میں بھی نہیں جا سکی. تو انہوں نے کہا یہ کروڑوں روپے، اس لڑکی نے کہا یہ کروڑوں روپے ان جو کرکٹر ہیں ان میں کیوں بانٹے جا رہے ہیں؟ پاکستان کا پیسہ حرام کا ہے، خزانے سے نکال کے ان کو دیا جا رہا ہے. جو کرکٹ بورڈ کا PCB کا جو سلیکٹر ہے اس کی 32 لاکھ سیلری ہے، جو چیئرمین ہے اس کی 64 لاکھ سیلری ہے. غریب لوگوں کو 32,000 روپیہ بھی نہیں دیا جا رہا. وہ 15-20 ہزار روپے گزارا کر رہے ہیں، اور 15-20 ہزار میں بھی ان کو وہ 4-5 ملتا ہے کھانے کے لیے، باقی 10,000 روپے ٹیکسوں میں جاتا ہے. اس میں بجلی ہے، ان کے مکان کے کرائے ہیں، تعلیم تو بیچارے لینا. 15-20 ہزار میں جو جا رہا ہے وہ تو پرائمری تک یا میٹرک تک بڑی مشکل گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا لے گا، اس سے آگے تو جا ہی نہیں سکتا. ہم عربوں میں رہ رہے ہیں، ہم کالج میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم تو بڑا مشکل سے پڑھا رہے ہیں. ہم بھی کوئی آن لائن یونیورسٹی ہے یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ میں تو ہم پڑھا نہیں سکتے، لاکھوں روپے کی فیسیں ہیں. ہم عرب کنٹری میں رہ کے بھی مزدوری کر کے نہیں پڑھا سکتے. تو یہ حساب لگا لیں، جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں. ہمارے جرنالوں کے، ہمارے سیاستدانوں کے، ہمارے ججوں کے، جتنے بھی اوپر بڑے بڑے پولیس والے ہیں جو بھی، ان کو یورپ میں پڑھتے ہیں، نہیں تو پاکستان کی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے. اسپیشل ان کا پروٹوکول ہوتا ہے ہر ادارے میں. یہ بڑی ناانصافی ہے پاکستان میں. ایون کہ نون لیگ سے کچھ امیدیں تھیں، لیکن اس نے تو اپنا پورا ریکارڈ خراب کر لیا. عمران خان آیا تھا، اس سے کچھ امیدیں تھیں، اس کو اندر ڈال دیا. ابھی خیر یہ تو معاملہ پاکستان کا سیپریٹ چل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں ان کے مکانات، اچھے مکانات بڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی زیادہ اچھے. میں نے ایک گھر بھی گرا ہوا جو کچا نہیں دیکھا. سب مکان 3-3 4-4 سٹوری میں بنے ہوئے تھے اور اچھی پوزیشن میں تھے، اور اربوں روپے لگا کے لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بنائے ہوئے تھے، جو زمین دوز کر دیے گئے ہیں اور ان کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، بلڈنگوں کے. ابھی اتنا ہرجانہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اس میں $33 بلین ڈالا گیا تھا اس پہ، جرمنی پہ، کہ یہ جو فرانس، اٹلی اور جرمنی جتنے بھی آپس میں لڑے تھے اس کا سارا جرمانہ اس نے 100 سال میں قسطیں دی بھی تھی. تو اب مین چیز یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو، یہ ترکی بڑا چیختا تھا، ایران چیختا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سالی باتیں ہیں بھائی، اپنی سیٹیں قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کیا. یہ اپنی سیٹیں بنا رہے ہیں، ہمارے حکمران بیٹھے ہیں، ہماری سیٹیں نہ اڑ جائیں، ہمارے بچے نہ اڑ جائیں، قذافی والا حساب ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، صدام والا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ملا عمر والا حساب ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. بھائی جہاد میں کرنا ہے تو یہ سارے مسئلے تو ہونے ہیں. اللہ کی راہ میں نکلنا ہے تو یہ جانے تو جانی ہے، مال تو جانا ہے. اصل مسئلہ تو آگے ہے آخرت کا، اس کو قائم رکھیں، اپنی آخرت بنائیں. میرا پیغام، میری یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان حکمرانوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سیٹوں میں بیٹھے ہیں، اس سیٹ پہ کبھی مشرف بھی بیٹھا تھا، ان سیٹوں پہ کبھی فرعون بھی بیٹھا تھا. تو آپ بھی بیٹھے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں، ورنہ آخرت بھی خراب ہونے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے چلائے. شیئر کیجیے، لائک کیجیے. آپ کو بہت شکریہ. نیا چینل ہے، مجھے صرف خالی لائک نہیں چاہیے تھے، میں اپنا ویو پوائنٹ بھی دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ان کو رائز اپ کریں، ان باتوں کو اٹھائیں، یہ مسئلے اٹھائیں کہ ہمیں امت مسلمہ، ہمیں جب سے جہاد چھوڑا ہے ہم پستیوں میں گر گئے ہیں. ہمیں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، عوام کو تیار کرنا ہوگا. ہم نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ ہم کو نکلنے نہیں دیا جاتا.
अरबों में किसी बॉर्डर में जाके देखें, आपको तो वीज़े के बगैर नहीं जाने थे, दूसरे मुल्क का भी वीज़ा चाहिए, फिर वेपन कहाँ से लेके जाने। ये हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती थी। 22 करोड़ में से 5 करोड़ भी नौजवान इकट्ठे हो जाएं हो सकते हैं, तो ये इंडिया को हम बहा के ले जा सकते हैं, इसराइल को बहा के ले सकते हैं। फिर हमारे साथ जब दूसरी अरब कंट्री को हमारे साथ इकट्ठी हो जाए तो फिर तो हम पूरे यूरोप को फतह कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी ईमानी को बढ़ाए और हमें ये काम करने की तौफीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में किसी से सुनी थी या पढ़ी थी कि जिसके दिल में कभी जिहाद का ईमान ही नहीं आया, जिहाद की तमन्ना ही नहीं हुई, जिसने कभी जिहाद नहीं किया या जिहाद की तमन्ना जिसके दिल में कभी आई ही नहीं, वो ऐसे मरा जैसे मुनाफिक मरा। कम से कम मुसलमानों अपने दिल में जिहाद की तमन्ना ज़रूर करें, कि कर नहीं कर सकते, करने का मौका नहीं है, जिहाद की तमन्ना ज़रूर दिल में रखें कि अल्लाह हमें मौका दे तो हम जिहाद के लिए ज़रूर निकलें। जज़ाकल्लाह खैर। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।